قاضی فیصل صاحب اب کراچی گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ صرف 2 گاڑی، یہ قاضی فیصل صاحب نے ان کو کہا 2 گاڑیوں کا، یا پھر وہاں کی انتظامیہ نے ان کو 2 گاڑیاں دے دیں، اور کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب ہر اشارے پر، ہر سگنل پر وہاں پہ رکتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے، بڑا کہلوانے والے لوگ، وہ خدا جانے کہ وہ بڑھ کے مارنا کیوں شروع کر دیتے ہیں، اپنے فرائض منصبی میں بڑکوں کو کیوں شامل کر لیا جاتا ہے۔ قاضی فیصل صاحب وہ بھی ماشاءاللہ سے اسی طرح سے کراچی گئے، وہاں پہ جا کے ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، پروٹوکول نہیں لوں گا، ساتھ ہی انہوں نے دھمکی لگائی کہ اگر مجھے پروٹوکول دیا گیا تو پھر توہین عدالت لگے گی۔ وہاں پہ انہوں نے اور بھی بہت کچھ کہا۔ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ میں مداخلت قبول نہیں ہے۔ ساتھ انہوں نے فرمایا کہ جب سے میں چیف جسٹس پاکستان بنا ہوں، میرے سامنے کسی جج کی بھی شکایت نہیں آئی، کسی نے کسی قسم کے تحفظات کا اظہار نہیں کیا۔ اگر کسی جج نے شکایت کی بھی ہے تو اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی جج کی شکایت آئی ہو اور اس کو رپورٹ نہ کیا گیا ہو؟ بہرحال یہ قاضی فیصل صاحب کا کہنا ہے۔ جب قاضی فیصل صاحب ابھی چیف جسٹس پاکستان نہیں بنے تھے، ان کے ساتھ انہی 6 ججوں کی طرف سے ملاقات کی گئی تھی۔ قاضی فیصل کو بتایا گیا تھا، اپنے تحفظات سے آگاہ کیا گیا تھا، لیکن قاضی فیصل صاحب کی طرف سے نہ صرف یہ کہ اس وقت نوٹس نہیں لیا گیا تھا، اس وقت وہ شاید نوٹس لے بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ چیف جسٹس پاکستان بنے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، ان کے تحفظات دور کرنے کی بات نہیں کی گئی، تاکہ ان کی طرف سے ان کی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھ دیا گیا۔ قاضی فیصل صاحب اب کراچی گئے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے پروٹوکول لینے سے انکار کر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ صرف 2 گاڑی، یہ قاضی فیصل صاحب نے ان کو کہا 2 گاڑیوں کا، یا پھر وہاں کی انتظامیہ نے ان کو 2 گاڑیاں دے دیں، اور کہتے ہیں کہ قاضی فیصل صاحب ہر اشارے پر، ہر سگنل پر وہاں پہ رکتے رہے۔ تو یہاں پہ کراچی انتظامیہ کے حوالے سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لاہور میں بہت سے سگنلز ختم کر دیے گئے ہیں، لاہور کو تقریباً سگنل فری بنا دیا گیا ہے۔ کراچی بہت بڑا شہر ہے، تو یہاں پہ اس انتظامیہ کی سوچنے کی یہ بات ہے کہ لاہور کو اگر سگنل فری بنایا جا سکتا ہے تو پھر کراچی کیوں نہیں؟ اگر آپ کا شہر بہت بڑا شہر سگنل فری ہوگا تو کسی کو پھر ایسے پروٹوکول کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہر اشارے پر گاڑیوں کو روکا جائے، یا پھر گاڑیوں کو چلائے رکھنے کے لیے باقی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ بہرحال قاضی فیصل صاحب کی طرف سے مزید بھی وہاں پہ کچھ کہا گیا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کراچی میں رینجرز ہیڈ کوارٹرز، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں فٹ پاتھوں پر قبضہ 3 دن میں ختم کیا جائے، یہ قاضی فیصل صاحب نے کہہ دیا۔ ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ تجاوزات پر چھوٹے لوگوں کے گھر توڑ دیے گئے، آئی جی کو کہہ دیا میرے لیے پروٹوکول نہ لگائیں ورنہ توہین عدالت کا نوٹس کریں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے گجر، اورنگی، محمود آباد نالہ متاثرین کو 1 ماہ میں الاٹمنٹ کا حکم بھی دیا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تجوری ہائٹس اور نسلہ ٹاور متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ یہ قاضی فیصل صاحب وہاں پہ بیٹھ کے ایسے فیصلے کرتے رہے۔ نسلہ ٹاور کو گرا کر اب کہا جا رہا ہے کہ اس کے متاثرین کو وہ زمین بیچ کر ادائیگی کی جائے۔ تو پوچھا جائے کہ اتنا بڑا ٹاور آپ نے گرایا کیوں؟ اور یہ بھی ان کے جو ایک سے دوسرے یا اس سے پہلے والے جو ان کے پیش رو تھے، ان کی طرف سے نسلہ ٹاور گروا دیا گیا تھا۔ بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا تھا، وہ الگ ایک بحث ہے، الگ ایک ایشو ہے۔ بات ہم کر رہے تھے قاضی فیصل کی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی پروٹوکول نہ لگایا جائے اور میرے لیے کسی قسم کا ایسا کچھ بھی نہ کیا جائے جو عوام کی پریشانی کا باعث ہو، یہ قاضی فیصل صاحب کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ اور کراچی میں ان کا پروٹوکول اس طرح سے جس طرح سے اسلام آباد میں ہوتا ہے، لاہور میں ہوتا ہے، نہیں دیا گیا۔ تو قاضی فیصل صاحب کیس سے انسپائر ہوئے، بہت پیچھے چلے جائیں، بلکہ وہاں تک بعد میں جاتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہر تیسرا آج کا حکمران وہ کہتا ہے کہ میں سیلری نہیں لوں گا، میں تنخواہ نہیں لوں گا، میں پروٹوکول نہیں لوں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بھی یہی کہا گیا، شہباز شریف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے اور پروٹوکول نہیں لیں گے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مریم نواز شریف کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، کس طریقے سے تنخواہیں نہیں لیتے، اچھی بات ہے، لیکن یہ تنخواہیں لے لیا کریں۔ ٹی ٹی جو ہے اربوں کی، کھربوں روپے کی، وہ جو لگواتے ہیں
اس سے قوم کو معاف کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب کیسے انسپائر ہوئے، کہاں سے انہوں نے انسپریشن لی، تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی ایسا ہی کہا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرا پروٹوکول نہیں، بلکہ انہوں نے تو سائیکل پر سواری شروع کر دی تھی، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ یہ دیکھیں کہ صدر صاحب سائیکل پر سفر کر سکتے ہیں تو آپ بھی کریں۔ تو ایک موقع پر ایسا ہوا کہ صدر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے یہ کہا گیا، پی ٹی وی والوں کو بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ میری کوریج بہت زیادہ ہو رہی ہے، آئندہ اگر میری کوریج زیادہ ہوئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں ہے، یہ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے ان کو کہا گیا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ اگلے روز بھی جنرل ضیاء الحق کی کوئی پی ٹی وی پر ایسی تصویر آ گئی جس میں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سائیڈ سے ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو جنرل ضیاء الحق صاحب اس تصویر کو دیکھ کر ناظرین، ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میری کوریج کم از کم کی جائے، مجھے زیادہ نمود و نمائش کی ضرورت نہیں ہے، میری کوریج اگر آج کی طرح کی گئی، بے شمار کی گئی، تو کل سے میں پوچھوں گا۔ تو جیسے یہ تصویر سامنے آتی ہے تو پھر پالا پڑ گیا کئی افسروں کو کہ اب خیر نہیں ہے، لیکن جنرل ضیاء الحق کی طرف سے نوٹس لیا گیا، بلایا گیا، تو پھر تھر تھر کانپتے ہوئے وہاں پہ وہ منتظم پہنچے۔ تو جنرل ضیاء الحق نے ان کو اپنے آفس میں بلایا، تو باہر کھڑے ہوئے لوگ جن کو انتظار تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہے، تو جنرل ضیاء الحق صاحب کی طرف سے اس کو شاباش دی گئی کہ زبردست آپ نے جو تصویر بنائی ہے، بڑی بہترین تصویر ہے۔ اور اس پر جنرل ضیاء الحق نے نہ صرف یہ کہ شاباش دی بلکہ ان کو انعام بھی دیا۔ تو قاضی فائصہ صاحب یہ بھی انہوں نے ابھی تو کہہ دیا کہ اگر میرا پروٹوکول لگایا گیا، 2 سے زیادہ گاڑیاں ہوئیں تو پھر آئی جی کی خیر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کل پروٹوکول لگایا جائے۔ تو قاضی فائصہ صاحب خوش ہو کر اس بندے کو انعام سے اسی طرح سے نواز دیں جس طرح سے قاضی فائصہ صاحب جس طرح سے بڑکے مار رہے ہیں، ان کی ایسی بڑکوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو آج انصاف کی ضرورت ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ انصاف بکتا ہے، کہاں پہ ہوتا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دوربین چاہیے۔ خصوصی طور پہ آج کل تحریک انصاف جس طرح سے پسپائی میں دھکیلی جا رہی ہے، اور اس کے ذمہ داروں میں سے سب سے بڑا ذمہ دار جو سب سے بڑی ذمہ داری کی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، اور ان کے بعد پھر دوسری پوزیشن جسٹس عامر فاروق صاحب کی ہے۔ تو انصاف کی فراہمی کے حوالے سے لوگوں کو امید ہے کہ قاضی صاحب اور عامر فاروق صاحب کچھ پاکستان کے لیے، عدلیہ کے لیے، نظام انصاف کے لیے بہتر کریں گے۔ تو ناظرین یہ امید کی جا سکتی ہے۔ تو ویسے عملی طور پر آپ کو کیا نظر آتا ہے، یہ آپ کمنٹس میں ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔